بڑے کام کے نسخے، سب کچھ پانے کا نسخہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم آپ سے وہ تمام خیر مانگتے ہیں جس کو آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا، اور ہم آپ سے ان تمام شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، اور آپ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور آپ کے ذمے حق پہنچا دینا ہے، اور نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فائدہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے بہت سی دعائیں بتائی ہیں اور ساری دعائیں یاد نہیں رہتی، کوئی مختصر دعا بتا دیجئے جو سب دعاؤں کو شامل ہو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ اللہ کی محبت پانے کا نسخہ: اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت اور آپ سے محبت رکھنے والوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، نیز ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ، آپ اپنی محبت کو میرے لیے میری جان، آل و اولاد اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دیجئے۔ والدین کا حق ادا کرنے کا نسخہ: الحمدللہ رب العالمین رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الملك رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله النور في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو آسمان و زمین اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ آسمان و زمین میں اسی کی بڑائی ہے، وہی غلبہ اور حکمت والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو آسمان و زمین اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ آسمان و زمین میں اسی کے لیے عظمت ہے، وہی غلبہ اور حکمت والا ہے، وہی بادشاہ ہے۔ زمین و آسمان اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ آسمان و زمین کا نور اسی کے لیے ہے، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ فائدہ: حدیث میں کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ کر یہ کہے کہ یا اللہ، اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ عبادت کا حق ادا کرنے کا نسخہ: اللہم لک الحمد حمدا کثیرا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون علمک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیئتک ولک الحمد حمدا لا اجر لقائلہ الا رضاک۔ ترجمہ: یا اللہ، آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہو آپ کی دائمی بقا کے ساتھ، ایسی تعریف جس کی کوئی انتہا نہ ہو آپ کے علم کے سوا، ایسی تعریف جس کی کوئی انتہا نہ ہو آپ کے ارادے کے علاوہ، ایسی تعریف کہ اس تعریف کرنے والے کا اجر آپ کی رضا کے سوا کچھ نہ ہو۔ فائدہ: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں کہ رات اور دن کی عبادت کا حق ادا فرما دیں تو یہ دعا پڑھیں۔ اللہ پاک کی طرف سے خیر پانے کا نسخہ: اللہم انی ضعیف فقوی فی رضاک ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام منتہى رضائی اللہم انی ضعیف فقوینی وانی ضلیل فاعزنی وانی فقیر فارزقنی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں کمزور ہوں، اپنی رضا کی طلب میں میری کمزوری کو دور فرما دیجئے اور مجھ کو خیر کی طرف چلا دیجئے، اور اسلام کو میری خوشنودی کی انتہا بنا دیجئے، اور میں ذلیل ہوں، مجھے عزت دے دیجئے، میں محتاج ہوں، مجھے رزق دے دیجئے۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بریدہ، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو یہ کلمات سکھا دیتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ کلمات سکھا دیتے ہیں وہ مرتے دم تک نہیں بھولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جانے کا نسخہ: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔
ترجمہ: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور ان کو اپنے پاس مقرب مقام عطا فرما۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس درود کو پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب اور ضروری ہے۔ دعا قبول کرانے کا نسخہ: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ نوٹ: یہ دعا پڑھ کر جو ضرورت ہو اللہ پاک سے مانگ لیں۔ ترجمہ: اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ بہت عطا فرمانے والے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا فرمانے والے ہیں۔ اے جلال اور بزرگی والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ساری کائنات کو قائم رکھنے والے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا مانگتے دیکھا تو فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے ایسے کلمات کے ساتھ دعا کی ہے جن کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ بیماری، غریبی اور ہر تکلیف دور کرنے کا نسخہ: توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ترجمہ: میں نے ایسے زندہ رہنے والے پر توکل کیا ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، تمام خوبیاں اسی پاک اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ کوئی سلطنت میں اس کا شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی بڑائیاں خوب بیان کیا کیجیے۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مجھے کوئی تکلیف دہ معاملہ پیش آتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ضرور آتے اور فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ لیجئے۔ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا، بیماری اور تنگی کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں یہ چند کلمات بتلاتا ہوں جنہیں تم پڑھتے رہو گے تو تمہاری پریشانی، بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھے حال میں پایا تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے بتلایا کہ جب سے آپ نے یہ کلمات بتلائے ہیں میں پابندی سے پڑھتا ہوں۔ مریض کی شفا کے لیے نبوی نسخہ: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ترجمہ: سوال کرتا ہوں میں عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ آپ کو شفا دے دے۔ فائدہ: حدیث میں ہے کہ مریض کی عیادت کے وقت 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے تو مرض سے شفا حاصل ہوگی یا مرض میں تخفیف ہوگی۔ تکلیف کے 70 دروازے بند کرنے کا نسخہ: لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ ترجمہ: برائی سے بچنے کی طاقت اور نیک اعمال کی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کے سوا کوئی پناہ گاہ اور جائے نجات نہیں۔ فائدہ: اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ تکلیف کے 70 دروازے بند کر دیتے ہیں جن میں ادنا تکلیف تنگ دستی ہے۔ شادی کی رکاوٹ دور کرنے کا نسخہ: نمبر 1، یا جامع 141 مرتبہ، شروع آخر میں 3 مرتبہ کوئی درود شریف اور درمیان میں 114 مرتبہ یا جامع پڑھ کر رشتے کے لیے دعا کرے۔ نمبر 2، یا لطیف، اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر رشتہ ملنے کی نیت سے 100 بار یا لطیف پڑھے۔ ہر جھگڑے سے بچنے کا نسخہ: جھگڑا میاں بیوی میں ہو یا کسی اور میں، جھگڑے کا سبب ہے بات بات پر غصہ کرنا، غصے کی حالت میں زبان چلانا۔ جس وقت جھگڑے کا ماحول بننے لگے تو کچھ نہ بولیں، خاموشی کے ساتھ سامنے سے ہٹ جائیں۔ غصے میں بولنا جھگڑے کو بڑھانا ہے۔ نیز گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کریں، کیونکہ بسم اللہ پڑھے بغیر دروازہ بند کرنے سے شیطان گھر میں گھس آتا ہے اور جھگڑے کا ماحول بناتا ہے۔ نیز عورتیں گھر میں نماز کا خوب اہتمام کریں اور مرد حضرات فجر کی سنت گھر پر اور فرض نمازیں باجماعت مسجد میں پڑھیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے ختم کرنے کا نسخہ: یا مانع، ترجمہ: اے روکنے والے 20 مرتبہ۔ فائدہ: بستر پر لیٹتے وقت 20 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ جھگڑا ختم ہو جائے گا اور آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ بیوی اور اولاد کی نافرمانی ختم کرنے کا نسخہ: یا شہید، ترجمہ: اے حاضر و ناظر 21 مرتبہ۔ فائدہ: جس شخص کی بیوی یا اولاد نافرمان ہو وہ صبح کے وقت اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 بار پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ فرما بردار ہو جائے گی۔ ہر غم اور تمام پریشانیوں سے نجات کا نسخہ: اللہ ربی لا شریک لک، ترجمہ:
اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی فکر، غم، بیماری، سخت حالات، ذلت یا روزی کی تنگی لاحق ہو اور وہ یہ کہے، اللہ تعالیٰ اس سے ان پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ہر کام بنے، دشمن ناکام، مال بے حساب آنے کا نسخہ۔ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا بما قسمت لی۔ ترجمہ، اے اللہ تو میرے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، میری معذرت کو قبول فرما، اور تو میری ضرورت کو جانتا ہے، میری ضرورت کو پوری فرما۔ تجھے میرے دل کی باتیں معلوم ہیں، پس تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں راسخ ہو جائے، اور ایسے سچے یقین کا جو سچائی سے لبریز ہو، یہاں تک کہ مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ مجھے وہی چیز لاحق ہوگی جو میرے مقدر میں ہے، اور میں تجھ سے تقدیر پر رضامندی کا سوال کرتا ہوں۔ فائدہ، حدیث میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مقام کعبہ میں آ کر ایک دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی بھیجی کہ اے آدم تیری توبہ قبول ہو گئی، اور جو کوئی بھی یہ دعا پڑھے گا اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اس کی مہم فتح کروں گا، یعنی ہر دشواری ختم کر دوں گا، اور شیطان کو اس سے روک دوں گا، اور دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اگرچہ وہ اس کو نہ دیکھ سکے۔ غم خوشی سے بدلنے کا نسخہ۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے جس پر میرے بارے میں تیرا ہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے، میرے معاملے میں تیرا فیصلہ انصاف کے عین مطابق ہے، میں تجھ سے تیرے ہر مبارک نام کے وسیلے سے جسے تو نے اپنی ذات کے لیے منتخب کیا ہے، یا اس کو اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اپنے پاس خزانے غیب میں ہی رکھا ہے، یہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، سینے کی روشنی اور غم کو دور کرنے والا بنا دے۔ فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو کوئی غم یا پریشانی یا فکر لاحق ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نہ صرف اس کی پریشانی کو دور فرما دیں گے بلکہ اس کے غموں کو مسرت و خوشی اور راحت میں تبدیل فرما دیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ اسے یاد نہ کر لیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم بھی اسے یاد کرو، اور تمہارے علاوہ جو بھی اس کو سنے اس کو چاہیے کہ یاد کر لے۔ ہر آزمائش سے حفاظت کا نسخہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ترجمہ، اے اللہ تمام کاموں میں ہمارے انجام کو بہتر بنا دیجئے اور ہمیں دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے۔ فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو یہ دعا مانگتا رہے گا وہ آزمائش میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ ہر کام کے بہتر انجام کے لیے بھی اس کا پڑھنا مفید و مجرب ہے۔ گنہگار دل جلدی سے حق قبول نہیں کرتا، اس لیے پہلے توبہ پھر دعا۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ حق دکھلائیے، حق سمجھائیے، حق پہ چلائیے، حق پہ جمائیے اور اہل حق کے ساتھ حشر فرمائیے۔